بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شفا بھی رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا کا ذریعہ کس طرح بنایا ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے سے ہے یا معوذتین پڑھنے سے ہے، اسی طرح اور بہت ساری صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ الرحمن ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ واقعہ ہے، بلکہ پورا کا پورا قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی رکوع، کوئی نہ کوئی صورت جو ہے ہمیں کسی نہ کسی بیماری سے جو ہے وہ شفا کے لیے ملتی ہے۔ تو آنکھوں کی بیماری آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، آشوب چشم ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، انفیکشن ہو رہا ہے ہر ایک کو، تو اس کے لیے بھی یہ ایک عمل ہے، اس کو دہرا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری آنکھوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے تو اس کے لیے بھی قرآن سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ذریعہ شفا نہیں ہے، شفا کے لیے ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کو جاننے سے پہلے میں آپ سے یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی بھی توبہ قبول کی ہے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے اوپر جو عذاب ہیں، جو مصیبتیں ہیں، بیماریوں کی صورت میں ہے یا رزق کی تنگی کی صورت میں ہے یا کسی بھی چیز کی صورت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ پہلی امتیں ہیں، انہوں نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ختم کر دیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ایک امت ایسی گزری ہے جنہوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ختم کر دیا، ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹالا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم پر 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، تو حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں وہ بندہ تو صحیح کہہ رہا تھا، وہ تو اللہ کا نبی ہے، اس کی بات سچی ہے، تو اب کیا کریں؟ سارے پریشان ہو گئے۔ تو ان کے جو صاحب علم والے تھے انہوں نے کہا کہ ایک میدان میں سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول فرما لیں گے۔ تو وہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر توبہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، اور پھر دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے اوپر بیماریوں کی صورت میں مصیبتیں، آفتیں آ رہی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر جتنی بھی مصیبتیں اور جتنے بھی آفات آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ان مصیبتوں کو، ان آفات کو ٹال دے۔ اور اس کے بعد اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے پڑھنے سے یہ بیماری جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جو آنکھوں کی بینائی کمزور پڑ رہی ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی واپسی آ سکتی ہے، وہ آیت ہے سورۃ النور کی آیت نمبر ہے 35۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے۔ کہنا کیا ہے کہ صبح شام پڑھ کر یہ دم کرنا ہے اپنی آنکھوں پر۔ صبح اٹھتے ہی وضو کریں، نماز تو پڑھتے ہی ہیں فجر کی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، امید ہے اللہ کی ذات سے سبھی نماز پڑھتے ہوں گے، اور ویسے بھی مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو نماز پڑھتے ہی ہیں، وضو کریں، وضو کر کے اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض، سورۃ النور کی آیت نمبر 35۔
اللہ نور السماوات والارض، یہاں تک پڑھ کر بھی اگر دم کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ اور اگر یہ پوری آیت پڑھ کر دم کرنا چاہتے ہیں تو پوری آیت بھی پڑھ لیں، میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ یہ آیت قرآن پاک کے اندر کہاں پر ہے۔ تو یہ 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کر یہ انگلیوں پر پھونک کر دم کر کے ان انگلیوں کو آنکھوں پر پھیر لیں۔ صبح بھی کریں، شام بھی کریں، اس عمل کو کنٹینیو کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اور جتنے بھی نمبر کے ہمیں جو ہے وہ چشمے لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے، ہماری آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی محفوظ رہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، دیکھ کر، الفاظوں کو دیکھ کر، اور اسی طرح قرآن پاک کی آیات کو دیکھ کر، ایک ایک لفظ کو دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے تو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ اس کی آنکھیں انشاءاللہ اس تلاوت کی وجہ سے ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اس کی آنکھوں کی بینائی درست ہو جائے گی۔ ہم تو قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں نا، اصل مسئلہ تو ہمارا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں ہم اسے اپناتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم ویسے ہی قرآن پاک کو اپنا لیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری کی ساری بیماریاں ویسے ہی ختم کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، ہمارے لیے فلاح کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے، فلاح کا جو راستہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی نا۔ تو جب ہم قرآن کو اپنائیں گے تو ہمارے درمیان فلاح کے راستے، کامیابی کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ تو اس آیت کو جو ہے وہ یاد کر لیں، اللہ نور السماوات والارض، صبح شام اس آیت کو پڑھ کر اپنی آنکھوں پر دم بھی کریں اور ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس عمل سے ہماری نظروں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک عمل آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ بے حیائی دیکھنا چھوڑ دیں، فحش موویز دیکھنا چھوڑ دیں، فحش ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں، گندگی دیکھنا چھوڑ دیں تو ہماری آنکھوں کی نظریں خراب ہی نہیں ہوں گی، ہماری نظریں خراب ہی نہیں ہوں گی، ہماری آنکھیں خراب ہی نہیں ہوں گی۔ یہ سارا کا سارا وبال یہ فحاشی دیکھنے سے ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ اس فحاشی کی وجہ سے، اس عریانی کی وجہ سے، اس ننگے پن کی وجہ سے، یہ جو بے حیائی دیکھتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور کمزور پڑنے کی وجہ سے پھر ان میں جو ہے وہ بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں، کوشش کیا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کو بھی چھوڑیں اور اس آیت پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔